الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے سورہ انفال کا تعارفی نشست یعنی سورہ انفال کی انٹروڈکشن اور اس کے بعد میں نے سورہ انفال کی پہلی رکوع آیت 1 تا 10 یعنی 10 آیتیں میں نے آپ کو پہلی رکوع کی ترجمہ کر کے اور اس کی تھوڑی سی تشریح بتا کر آج پچھلی اس میں سنائی تھی۔ آج ہم لوگ پہلے پچھلی باتوں کو دہرا لیتے ہیں جس میں میں نے تعارفی نشست میں کیا بولا گیا اور پہلے رکوع میں کیا کہا گیا وہ میں پہلے واپس دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ دوسری رکوع پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ سورت جیسا آپ جانتے ہیں میں نے پچھلے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ سورت مدنی دور کی سورت ہے۔ یہ سورت ایک ہی خطبے میں نازل ہوئی تھی اور ایک بیک وقت نازل ہوئی تھی، ایک ہی تقریر میں نازل ہوئی تھی۔ اور سورتوں کی طرح یہ سورت الگ الگ اوقات پہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بیک وقت ایک ہی خطبے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ روایت کے اس پہ طور پہ یہ غالب گمان ہے مولانا مودودی صاحب کا اور بھی میں نے اور بھی تفسیر پڑھی ہے تو اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ سورت ایک ہی خطبے میں اور ایک ہی تفسیر میں آئی ہے۔ یہ مکی زندگی کی جب 13 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد مدنی زندگی کے 2 سال گزر جانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر ہو چکا تھا تب تک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو کچھ لوگ جمع ہو کر یہ کہنے لگے کہ مکے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ایک دارالسلام کے طور پر بنا لیا ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کے لیے مدینہ دارالسلام بن چکا تھا، وہ جگہ جہاں پہ اسلام کی حفاظت تھی، جہاں پہ اسلام کے ہر رکن کو، ہر فرائض کو، ہر کام کو آرام سے اور سکون سے کیا جا سکتا تھا۔ مدینہ ایک ایسا شہر بن چکا تھا۔ مدینے کے لوگ جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے انصاری صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے تو جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بیعت کیا، ان کے اوپر ایمان لائے اور اسلام کو قبول کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور ہم لوگ یہ بیعت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جگہوں پہ اپنے شہر میں بلائیں گے تو ہم پورے سعودی عرب یعنی پورے حصہ قریشی سے دشمنی موڑ لیں۔ یہ جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آپ یہاں پہ آ کر سکون سے رہیں اگر آپ کو مکے میں مشقت اٹھانی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر وہ 13 سال کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد جب غزوہ بدر کی وجوہات کیا تھی؟ اب غزوہ بدر ہونی تھی۔ اب غزوہ بدر کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلی وجوہات یہ تھی، سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وہاں سے ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو سب سے پہلے لڑنے کا وجہ یہ تھا کہ وہاں مدینے میں جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو سردار ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس کو قریشیوں کی طرف سے ایک خط آیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالتے نہیں ہو تو پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی جنگ کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو پہلی جنگ کی وجہ تو یہ آپ کو میں نے بتا دی۔ دوسری جنگ کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان نے قاصد کو بھیجا تھا مکے میں
کہ ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پہ پہلے مدینہ آتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ مدینے کے انصاری صحابہ یعنی مسلمان ہمارے شام کے چھوٹے سے قافلے کو لوٹ لیں۔ تو قاصد بھیجا گیا تھا مدد کے لیے، تو قریشیوں نے ان کی مدد کے لیے وہ جنگی فوجیں تیار کی جو 1000 لوگوں کے اس پر مشتمل تھی۔ اب تیسری وجہ کیا تھی؟ قریش کے لوگ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے اس میں بتایا تھا تعارفی نشست میں کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ قریشیوں کو یہ مسلمانوں سے خطرہ لگنے لگا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات رکھے تھے انصاری صحابہ کے درمیان کہ اب 2 قافلے ہیں، اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی سا بھی چوز کرو گے، کوئی سا بھی سلیکٹ کرو گے، تمہیں دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے گا۔ تو اب انسانی کی تو فطرت ہوتی ہے کہ مشکلات کو چھوڑ کے آسانی کی طرف جاتا ہے، تو انصاری صحاباؤں نے بھی یہی کہا، انصاری صحاباؤں نے بھی اور قریشی مکہ کی صحاباؤں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام کی قافلے کو روک لیتے ہیں۔ دوسری طرف پوچھا، پھر تیسری طرف بتایا، تو میں بتا چکا ہوں۔ تو تیسری بار یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہمیں قریشیوں کے لشکر سے جو 1000 در قطار فوجیں آ رہی ہیں، ان شام کے وہ قریشیوں کو بچانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے ان مکہ کے قریشیوں سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ اب صحابہ کے دل میں صحابہ نے دل سے اس فیصلے کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے اس فیصلے کو مانا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آخری دم تک ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد موازنہ کیا جائے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اب دونوں طرف کا وہ کیا تھا، دونوں طرف کا موازنہ یہ تھا کہ دونوں طرف سے صورتحال یہ تھی۔ ایک طرف جیسے اس طرف سمجھے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 فوج، دوسری طرف قریشیوں کی ہزاروں کی فوج جو 1000 کے 1000 سواریوں کی فوج تھی۔ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موازنہ کیا جائے تو دیکھا جائے گا صورتحال میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ اس طرف اللہ کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے پر سب راضی ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو کفر کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے اور عصبیت اور جہالیت کو بڑھاوا دے کر منصب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ دیکھا جائے تو اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، دوسری طرف دیکھا جائے تو کفر کا بول بالا ہو رہا ہے۔ جب جن کی ساز و سامان یہاں پہ اس طرف دیکھا جائے تو جنگی ساز و سامان بھی کم ہے، افرادی قوت بھی کم ہے۔ اس طرف دیکھا جائے تو جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ اور اول درجے کا ہے اور افرادی قوت بھی ہزاروں میں ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا چاہتے تھے ان قریشیوں کو کہ تم لوگ چاہے جتنے بھی ہو جاؤ، جتنے بھی لوگ اکٹھا کر لو ہم سے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جب تک اللہ کی مدد شامل ہوگی تب تک تم ان لوگوں کو ہرا نہیں سکتے۔ اب 70 افراد مارے گئے جب جنگ ختم ہو گئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قریشیوں کے قید ہو گئے۔ اس صورت میں اس غزوہ کے بارے میں اب آگے میں نے جیسے پہلے رکوع میں اس غزوہ کے بارے میں آپ سے تبصرہ کیا تھا، اب اس تبصرے میں اب یہ صورت اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد، مدینہ کی ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد اس لیے نازل کی کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس میں خامیاں کیا تھی اس غزوہ میں اور اس میں اچھائیاں کیا تھیں۔ جیسے پہلے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم انفال کے متعلق کیا پوچھتے ہو، پہلی آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ تم انفال کے متعلق کیا پوچھتے ہو، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلا کیا ہوا، پہلی بات اللہ نے کیا کی تربیت کے طور پر کہ
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اب اس میں تشریح یہ کی جا رہی ہے مومن ہو کے وقت، اس میں الفاظ سے یہ تشریح کی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی تربیت تو ملی نہیں تھی، 13 سال کی تربیت تھی، تو جتنی تربیت حاصل کی وہ صرف اس حد تک کی جو گھر کے معاملات میں تھے. اب جنگی معاملات میں کیا تربیت ملی وہ تو پہلی بار ہوا تھا. اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری. اب اس صورت میں پہلا تو یہ بتایا اللہ نے اس تفسیر کر کے، اس تشریح میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے تربیت کے طور پہ آیتوں میں اتارا کہ تم لوگ خود سے فیصلہ مت کر لو کہ جو مال غنیمت اس جنگ کے کارن حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت تم لوگوں کا ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا کہ یہ مال غنیمت کس کے اس میں تقسیم ہوگا. تم تو سچے مومن ہو کیونکہ تم اللہ کی آیاتوں کو سن کر تمہارا دل لرز جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. 3 صفاتیں بتا دی اور اپنے رب پر اعتماد بھی اور بڑھ جاتا ہے. 4تھی صفات بھی بتا دی، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے ہمارے لیے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تربیت کے لیے یہ بتایا، ان کو ایک خوشخبری بھی سنائی کہ تم لوگ دل کو اداس مت کر لو، تم لوگ مسلمان ہو، پکے مومن ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تم تو وہ مسلمان ہو جن کا اللہ کی آیتوں کو سن کر دل لرز جاتا ہے. تم تو وہ مسلمان ہو جو اللہ کی آیت جن کے سامنے رکھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تم تو وہ مسلمان ہو کہ ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارا اللہ کے اوپر اعتماد اور بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری کے طور پر، ان کو انعام کے طور پر ان کے اس کے آگے والی آیت میں یہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورتیں پیش آ رہی ہیں جیسی اس وقت پیش آئی تھی کہ جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا اور مومنوں سے ایک گروہ کوئی اس تک ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد پہلا رکوع جیسے اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا. پہلے رکوع میں اور یہ بات بتائی گئی کہ تم وعدہ مت بھولنا میرا، کیونکہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تم لوگوں سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اور دوسرا یہ اس میں اور بھی یہ بتایا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مدد بھیجی. مدد کس طرح بھیجی؟ 1000 کے 1000 پے در پہ فرشتے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی مدد کے لیے اتارے گئے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گئے. اس کے بعد دوسری مدد یہ بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کفار کے لشکروں کو کم کر کے دکھایا اور اپنے خود کے لشکر کو، اپنے خود کی فوج کو بڑھا کر دکھایا. یہ یعنی سمجھانا، دل میں یہ دکھایا کہ تمہارا لشکر تو بہت بڑا ہے اور ان لوگوں کا لشکر بہت چھوٹا ہے، تو تم آرام سے ان کی لشکر کو جیت سکتے ہو. دوسرا یہ موقع، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے آیت یہ میں نے جیسے سنائی آپ کو کہ اللہ نے خوشخبری کے طور پر تمہارے دل سے اس کو مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، یعنی اللہ زبردست حاکموں کا حاکم ہے اور عقل مند ہے. جیسے اس آیت میں ہی لکھا ہوا ہے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی 2 صفات ہیں، عزیز اور حکیم ہے. اس کے بعد ہم لوگ دوسری رکوع کی طرف چلتے ہیں جو آج کی نشست بھی اسی کے اوپر ہے، دوسری رکوع کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس آمنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام
اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم وثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست جو ڈالی ہوئی ہے دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارے رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور زور پر چوٹ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس آیت کی تشریح میں 10 سے 11 آیت کے لے کے 12 آیت تک یہ سب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی کہ ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھایا، اور آپ کے مسلمانوں کے لشکر کو مسلمانوں کو ہی بڑھا کر دکھایا کہ تم لوگوں کا رکشت بہت بڑا ہے بنسبت ان کے، تو تم لوگ غنودگی اور اطمینان کی کیفیت طاری کر لو، بے خوف مت ہو جاؤ۔ اور آسمان سے تمہارے لیے بارش بھی برسائی گئی ہے۔ کیوں برسائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ شیطان نے جو اس موقع پر جو نجاست ڈال دی تھی، تو بارش کے ذریعے وہ نجاست صاف ہو گئی۔ اس وقت کیا تھا کہ میدان تھا غزوہ بدر، اس وقت میدان ہے نا ایک طریقے سے، تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کھڑی تھی وہ حصہ تھوڑا سا اوپر تھا، اور جہاں پہ یہودیوں کی فوج کھڑی تھی یعنی قریشیوں کی فوج کھڑی تھی وہ حصہ نیچے تھا۔ تو جب بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی تو بارش ان کے حصے پہ پانی رہا نہیں، کیونکہ وہ حصہ اوپر تھا، تو بارش بہتے بہتے ان کی جگہ پہ چلی گئی جہاں پہ قریشیوں کا مقام تھا۔ اب اس طرح سے قریشیوں کو بھی مشکلات اٹھائی اس جگہ پہ انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا اور تمہاری ہمت بندھائی، پھر میں نے تمہاری ہمت اور بھی پختہ کر دی اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدم جمائے، اور اس طرح سے بارش برسانے کے ذریعے شیطان کی جو نجاست تھی جو اس وقت ڈالی گئی تھی، شیطان نے ڈالی تھی، اس نجاست کو بھی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ اس نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ صرف میری 13 سال کی جمع پونجی ہے جو میں نے محنت کر کے ان کے اوپر تربیت کر کے کمائی ہے، اگر یہ اس جنگ میں ہلاک ہو گئی تو آپ قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کمی بیچ بھی معاف کرے۔ تو یہ جب دعا فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اشارہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور ان مومنوں کے ساتھ اہل ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں اور مسلمانوں کے لیے روب و دبدبہ ڈال دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور زور پر چوٹ لگاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم بس ایک اتنا کام کرو کہ جب کوئی مومن یہودیوں یعنی قریشیوں کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائے تو ان کے گردنوں پہ ہی ڈائریکٹ جا کے لگے، یعنی ان کا نشانہ کہیں چکے نہ، اور ان کے گردنوں پہ ضرب لگا دو اور ان کے جسموں پہ اور جسامت پر زور اور چوٹ لگا دو، تاکہ ان لوگوں کو یہ
احساس ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے مقابلہ کرنے کی سوچی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی سخت وعید فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آئے گا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے گا، جیسے قریشیوں نے کیا غزوہ بدر کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ان کو یہ دکھا دو کہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے کہ اب اس کا مزہ چکھیں گے، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی حق کا جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا عذاب رکھے گا، وہ بھی سخت ہی رکھے گا۔ اے ایمان والو، کے بعد 16ویں آیت پڑھتا ہوں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ اس کاٹ کا نہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ اس کا مطلب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والوں، اے ایمان لانے والوں، تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہوتے ہو۔ اگر تم ایک لشکر کی صورت میں، جیسے لشکر کی اسٹریٹجی جب فوج بھیجی جاتی ہے تو ایک پلان کے طور پر بھیجی جاتی ہے کہ کچھ قبیلہ ادھر سے لڑے گا، کچھ قبیلہ ادھر سے لڑے گا، اور کچھ سامنے سے لڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہوتے ہو، جب لڑنے جاتے ہو، ان سے مقابلہ کرنے جاتے ہو، تو کوئی ایک شخص بھی اس میں سے پیٹ موڑ کے نہ آئے۔ اگر وہ پیٹ موڑ کے آیا، اللہ یہ کہ اگر وہ جنگی چال نہ ہو، تو وہ اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ یعنی وہ یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ اس بھگوڑے کو، یعنی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بھگوڑا کہلائے گا، اور اس بھگوڑے کی جگہ صرف جہنم ہوگی۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے، تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم اتراؤ مت کہ تم نے ان کو شکست دے دی۔ تم مسلمانوں اتنا اتراؤ مت، اے ایمان والو تم اتراؤ مت کہ تم نے ان کو شکست دی۔ در حالانکہ اللہ کی مدد آئی تھی تمہارے لیے، تو اللہ نے ان کو قتل کیا، تم نے نہیں کیا۔ اور تم نے اس وقت مٹی نہیں پھینکی جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، تو اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر ایک مٹی اٹھا کر زمین سے پھینکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے مٹی نہیں پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم مومنوں کا ہاتھ استعمال کیا تھا ان کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے، اور یہ ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ چاہے تو اس کو بہترین آزمائش کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ کہ آگے ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین،
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور نہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ اب اس آیت میں 18ویں اور 19ویں آیت میں یہ فرما رہے ہیں اللہ میاں کہ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے. مومنوں کے لیے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، در حقیقت کافروں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کافروں کی چالوں کو کمزور کر رہا ہے. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے، مومنوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کافروں کو کہہ دو کہ تم فیصلہ چاہتے تھے، کہ جب کافر آئے تھے کہ تم فیصلہ چاہتے تھے کہ باطل سب سے اوپر ہے اور حق سب سے نیچے، تو لو فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے حق کو حق کر کے دکھا دیا اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیا، اور یہ فیصلہ تمہارے سامنے ہو گیا، اب باز آ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ اگر پھر پلٹ کر آ گئے، جیسے غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں بھی آئے، ابھی آگے اور بھی اگر ہم لوگ تشریح کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا کہ تم پھر پلٹ کر نہ آنا اسی حماقت کے ساتھ، ورنہ اگر آئے تم اسی سزا اور اسی سخت عذاب کے تمہارے لیے اعادہ کریں گے، اور تمہارے لیے وہی سخت عذاب آئے گا جس طرح اس غزوہ بدر میں آیا، اور اسی طرح تم شکست پاؤ گے جس طرح اس غزوہ میں شکست پائے، کہ جیسے تم 1000 کی فوج لے کر بیٹھے تھے اور مسلمان 313 کی فوج میں تمہیں شکست دے کر تمہارے قافلے کو لوٹ کر اور مال غنیمت حاصل کر کر اپنے واپس شہر میں چلی گئی. کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ بتا دیا، یہ وعید کے طور پر بتایا ہے. اس کے بعد تیسرا رکوع ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ و مولانا عظیم. صدق اللہ و مولانا عظیم. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.